الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مریم ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ تعالی نے حروف مقطعات سے کی، اور یہ حروف مقطعات حروف متشابہات میں سے ہیں، جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا، بلکہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ آپ اس کے معنی کے درپے ہوئے بغیر اس پر ایمان لے آؤ. اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمیں حروف مقطعات کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر بغیر چون چرا کے ایمان لے آنا چاہیے. آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیا، آہستہ پکارنا، یعنی اپنے رب سے دعا مانگی. اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے اپنے بندے کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور مہربان بھی ہے، اور انسان کو بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. انسان اس کے دل دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت میرے اوپر ہو. انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ خود بھی فرماتا ہے. تو یہاں فرما دیا کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، اور اس مانگنے کے عمل کو دعا کہتے ہیں، اور آہستہ مانگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا آہستہ آواز سے کرنی چاہیے یا اونچی آواز سے؟ تو دونوں طرح سے دعا کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی اور اونچی آواز سے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی دعا ثابت ہے. بعض اوقات حضور علیہ السلام نے اتنا آہستہ آواز کے ساتھ دعا مانگی کہ ساتھ جو صحابہ کرام تشریف فرماتے ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں. اور بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے کہ صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا کہ حضور علیہ السلام یہ مانگ رہے ہیں. تو دونوں طرح سے دعا ثابت ہے، آہستہ آواز کے ساتھ بھی اور اونچی آواز کے ساتھ بھی. اب فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی حدیث کے اندر آ گیا کہ حضور علیہ السلام فرض کے بعد بھی دعا مانگا کرتے تھے. جب فرض نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام سے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا بھی ثابت ہے، یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی شخص ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا اور اسی طرح دعا مانگتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی سنت ہے. اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر جب دعا ختم کر لی اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا، یہ الگ سے سنت ہے. تو آدمی کوشش کرے کہ دونوں کو ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر اس کو منہ پر پھیر لے، کیونکہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے دعا کا ہمیں طریقہ بھی سکھلا دیا. وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کے اندر تشریف فرماتے کہ ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لائے، انہوں نے دعا مانگنا شروع کی. تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی،
اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر انہوں نے اپنے گناہوں سے استغفار کیا، پھر انہوں نے اور دعائیں مانگی، اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، اور اس طرح انہوں نے اپنی دعا ختم کی اور تشریف لے جانے لگے، باہر مسجد سے نکلنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس دعا کو پسند فرمایا اور فرمایا سل تعطا، اے صحابی آپ مانگو، آپ جو بھی مانگو آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی ان صحابہ کا یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند آیا، اس لیے فرمایا سل تعطا، اے میرے صحابی مانگ، آپ جو بھی مانگے تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی طریقہ سکھلا دیا گیا صحابہ کے اس عمل سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کا یہ عمل پسند فرمایا تھا۔ وہ عمل کیا تھا کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، پھر درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کے بعد گناہوں سے استغفار، پھر جو بھی اپنے لیے دعا مانگتا ہے وہ مانگے، اور جب دعا ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود بھیج کر اپنی دعا کو ختم کر لے۔ یہ صحابی کا یہ طریقہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو پسند فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دعاؤں کو ضائع مت کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ جلد بازی میں، کہ ایک شخص دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، جب یہ جملہ نکالتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آپ اپنی دعاؤں کو ضائع نہ کریں۔ تو ضائع کس طرح ہوتی ہیں؟ یعنی آدمی دعا ختم کرے اور اس کے بعد کہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو جلد بازی نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام مال کھانے سے بھی منع فرما دیا، اور فرما دیا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص مقدس زمین کی طرف سفر کرتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے، مقدس زمین ہے، اور وہاں پر اس کے جو کپڑے ہیں وہ میلے کچیلے ہو گئے، بال جو ہیں وہ گندے ہیں، پراگندے ہیں، اور اس حال میں وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے یا رب کہہ کر، تو اس کی جو دعا ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس کے بال جو ہیں وہ پراگندہ ہیں، کپڑے جو ہیں میلے کچیلے ہیں، اس نے مقدس زمین کی طرف اتنا لمبا سفر کیا، وہاں پر دعا مانگ رہے اور یا رب کہہ کر دعا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا جو لباس ہے وہ حرام ہے، اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، اور اس کا جو پینا ہے وہ حرام ہے۔ تو جب انسان حرام مال سے نہیں بچتا تو اگر وہ مقدس زمین پر بھی چلا جائے تو اس کی دعا جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان نے جو دعا کی اللہ رب العزت اس کو وہی چیز دے دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر انسان دعا کرے اس کو وہ چیز نہ ملے تو دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت اس کو نعم البدل دے دیتا ہے، یعنی اس چیز کا نعم البدل دے دیتا ہے۔ یعنی انسان نے ایک چیز مانگی، اللہ رب العزت نے اس کو وہ چیز نہیں دی بعینہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اس کا نعم البدل دے دیا۔ تیسرے نمبر پر ایک انسان دعا مانگے، اس کو وہ چیز بھی نہ ملے اور نہ اس کو اس کا نعم البدل ملے، تو اللہ رب العزت تیسرے نمبر پر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گزشتہ قوموں کے اندر ایک شخص تھا جو نیک انسان تھا، موت کا وقت تھا اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے جو ہے پانی مل جائے، اور اس کے پاس پانی موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسا سبب پیدا کیا کہ اس سے وہ پانی ضائع کر دیا، اور اس کی جو تمنا تھی وہ اسی طرح رہ گئی، اس حال میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا شخص تھا اس کے برعکس گزشتہ قوموں کے اندر جو خدا کا منکر تھا، کافر تھا، اس کے دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی، اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو وہ چیز دے دی۔ جب اس نے وہ چیز حاصل کر لی، اس سے نفع اٹھا لیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو موت دے دی۔ فرشتے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے پاس وہ چیز موجود بھی تھی، اس کی تمنا ہوئی، آپ نے وہ چیز غرق کر دی، ہلاک کر دی، اور اس کو وہ چیز آپ نے نہیں دی۔ اس کے برعکس ایک کافر تھا، آپ کا منکر تھا،
اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی تو آپ نے وہ چیز ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ چیز اس کو مل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا کہ یہ جو کافر تھا اس کے ذمے ایک نیکی تھی، جو اس نے ایک نیکی کی تھی اور اس کا بدلہ میں نے اس کو نہیں دیا تھا دنیا کے اندر۔ اب اگر یہ فوت ہو جاتا تو آخرت کے اندر، یہ تو خدا کا منکر تھا، آخرت کے اندر اس کو سب گناہ ہی ملنا تھا، گناہوں کی سزا ہی ملنی تھی، اور اس نے جہنم کے اندر جلنا ہی تھا۔ تو اس کی جو ایک نیکی تھی دنیا کے اندر، اس کا بدلہ میں نے اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا، تاکہ جب یہ مر جائے اور ادھر آئے تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو، صرف گناہ ہی گناہ ہو، اور اس کا جو حق ہے، جو اس کو سزا ملنی ہے، وہ اس کو مل جائے آخرت کے اندر۔ اس کے برعکس جو مسلمان تھا وہ تو کبھی گناہ کرتا تھا، کبھی نیکیاں کرتا تھا، تو اس کی گناہوں کی سزا میں اس کو دنیا کے اندر ہی دے رہا تھا۔ کبھی اس نے دعا کی، قبول نہیں ہوئی تو اس کی گناہ معاف ہو گئے، اس طرح میں کر رہا تھا۔ آخر کے اندر اس کا صرف ایک گناہ رہ گیا تھا، تو میں اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے یہ چیز مل جائے جو میرے پاس ہے، اور میں اس پانی کو پی لوں، پھر میری موت آ جائے۔ تو میں نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا پانی کو، تاکہ اس کو یہ چیز نہ ملے۔ جب نہیں ملے گی تو اس کو جو صدمہ ہوگا اس چیز کا، تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ، جو ایک گناہ ہے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ جب یہ میرے پاس آئے گا تو یہ بالکل پاک صاف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت تیسرے نمبر پر، جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے اس کو وہ چیز بھی نہیں ملتی، اس کو اس کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر، اگر کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے، اس کو وہ چیز بھی نہیں مل رہی، نعم البدل بھی نہیں مل رہا، اس کے گناہ بھی نہیں ہیں جو معاف ہو جائیں، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ڈال دیتا ہے، اس کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں اس دعا کے بدلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اپنی اتنی زیادہ نیکیوں کو دیکھے گا، وہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اللہ یہ کہاں سے آ گئی اتنی نیکیاں، یہ تو میں نے کی ہی نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہی نیکیاں ہیں جو آپ دعا مانگا کرتے تھے اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو اس کے بدلے میں آج آپ کو نیکیاں دے رہا ہوں۔ تو یہ انسان اتنا خوش ہوگا اس وقت، کیونکہ اس وقت نیکیوں کی قدر ہوگی۔ تو یہ انسان کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تاکہ مجھے اس کا بدلہ اس آخرت کے اندر جو سخت وقت ہے نیکیوں کے صورت میں مل جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ دعا مانگے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے اور بعض اوقات اللہ رب العزت ہمیں وہی چیز دے دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو قیامت کے اندر ہمیں نیکیوں کے صورت میں اس کا بدلہ دے دے گا۔ تو اگر دنیا کے اندر چیز مل جائے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہ ملے، آخرت کے اندر نیکیاں مل جائیں تو اس کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ تو ابھی مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو اس آیت کے اندر بھی آگے اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی آہستہ آواز میں۔ کیا دعا مانگی وہ اس سے اگلی آیت کے اندر آئے گا۔